جماعت اسلامی کے مولانا عبد المالک منجا صاحب جو جماعت اسلامی ضلع رسولہ کے امیر بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے اپنا منشور پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور میرے معزز صافی حضرات، آج کی یہ پریس کانفرنس جو جماعت اسلامی ضلع لسبیلا اور ضلع حب کی مشترکہ ایک پریس کانفرنس جو اس الیکشن کے حوالے سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، جماعت اسلامی ضلع لسبیلا اور ضلع حب کے اندر پہلی دفعہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا یہ اعلان ہے کہ ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے نام سے اس الیکشن پہ ہم اپنا حصہ لیں گے۔ تو بلوچستان اور پاکستان کی بات کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ضلع کی بات کریں، لسبیلا کی بات کریں، تو اس لسبیلا ضلع کے اندر اس ضلع میں دو خاندانوں کی حکومت رہی ہے، جام صاحب اور بھوتانی صاحب، اور 40 سال سے اس ہمارے ضلع کے اندر بھوتانی صاحب مسلط رہا ہے، اور 70 سال سے جام خاندان لسبیلا کے اندر مسلط رہا ہے۔ خود اس سے پہلے اس کا باپ، دادا، پردادا، یہ پوری ایک ایم پی اے کی صورت کے اندر نہیں بلکہ ایک وزارت اعلیٰ کی نشست کی صورت کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر موجود رہے، اور ہر وقت ان کی حکومتیں تھیں، حکومتوں کے اندر موجود تھے۔ لیکن ہم لسبیلا کی بات کریں، ان کی ہم تعمیرات کے حوالے سے بات کریں، صحت کے حوالے سے ہم بات کریں، تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں، زراعت کے حوالے سے ہم بات کریں، تو لسبیلا وہ واحد ضلع ہے جس ضلع کے اندر اب تک اتنا بڑا عرصہ اور اتنی بڑی جو ہے نا ذمہ داری، اس کے بعد بھی وہاں پر کام نہ ہونا، یہ ہم لسبیلا والوں کے لیے اور بلوچستان والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ لسبیلا جہاں پر کام کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی لسبیلا کے اندر جو وہاں پر ہم سیاست کرتے ہیں، لسبیلا کے اندر جو ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ کسی نظریے کے ذریعے سے نہیں دیتے۔ لسبیلا کے اندر اگر نظریہ موجود ہو، میری سوچ محدود ہوتی ہے کہ میں اگر جام صاحب کو اور بھوتانی صاحب کو چھوڑ دوں گا تو میرے بھائی کا، میرے چاچا کا، میرے کزن کا ٹرانسفر ہو جائے گا، تو شاید میرا معاشی جو مسئلہ ہے وہ میرا گمبھیر ہوگا اور مجھے مشکلات پیش آئے گی۔ تو اس لیے انہی چیزوں کو جام اور بھوتانی نے پکڑا ہوا ہے، اور یہی چیزیں ہر الیکشن کے اندر اور ہر الیکشن سے پہلے بعد میں ان چیزوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور لسبیلا کے لوگوں کو انہوں نے اپنا ایک غلام سمجھ کر ان کو مسلط کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو رویہ ہے، جام صاحب 3.5 سال وزیر اعلیٰ کے نشست پر قائم رہا، بیٹھا رہا، لیکن بلوچستان کے اندر، لسبیلا کے اندر کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ 5 سال کے اندر میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اب تک لسبیلا کے اندر کوئی بھی ایسا میگا پروجیکٹ کوئی مجھے بتائیں کہ وہ مکمل ہوا ہے۔ تمام 5 سال کے اندر بہت بڑی مدت ہوتی ہے 5 سال، لیکن اس 5 سال کے اندر نہ وہاں پر کوئی اسپتال، نہ وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ، نہ ہی وہاں پر کوئی زراعت کے حوالے سے کوئی اچھا اقدام، کچھ بھی نہیں۔ 2 سال ہوئے سیلاب کو، اس سیلاب کے بعد جس طرح روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اسی طرح موجود ہے، زراعت کے جس طرح ندیاں بہہ گئی ہیں اسی طرح ابھی تک بھی موجود ہیں۔ لاکڑا ایک ایسا بدقسمت شہر ہے جہاں کے لوگوں کا پورا انحصار زراعت پر ہے، اور وہ زراعت وہاں پر پانی کی قلت ہے، بور اور سولر سسٹم نہیں ہے،
وہاں کا جو زراعت کا انحصار ہے وہ صرف اور صرف ندی نالوں کے ان بارش کے اس سیلابی پانی سے اور بارش کے اس پانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ابھی تک 2 سال سے بڑے عرصہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر جو سیرابی نالا ہے جس کو صدوری ندی کہتے ہیں وہ ابھی تک اسی طرح ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ ہم کس حوالے سے بات کریں؟ اگر ہم بات کریں سول اسپتال بیلا کی، تو ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا تھا گیس سلنڈر کا۔ اسے تقریباً 3 سال ہوئے، اس گیس سلنڈر کے اندر ہمارے 22 نوجوان شہید ہوئے تھے۔ اور مطلب وہ ہم بیلا والوں کے لیے اور لس بیلا والوں کے لیے صرف یہ ایک واقعہ، اگر ہم اس پر سوچیں، اس پر سمجھیں، اس پر ہم بات کریں، صرف ایک واقعہ یہ جام اور بوتانی کی سیاست کا ایک موت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے رہے تھے، نہ ان کے لیے کوئی گاڑی کا بندوبست تھا، نہ اسٹریچر کا بندوبست تھا۔ سول اسپتال بیلا کے اندر یہ ہمارے جو نوجوان اسٹریچر نہ ہونے کے بعد یہ اس فرش پہ پڑے ہوئے تھے، اور جہاں پر سول اسپتال کی گاڑیوں نے ان سے کرایہ بھی لیا، باقی چیزیں بھی، جو ظلم اور ستم وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان ظلم اور ستم کے سامنے اور ان ظلم اور ستم کو ہم نے عیاں بھی کیا ہے، ہم نے ظاہر بھی کیا ہے، اور ان کے خلاف ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے لسبیلا کے عوام کے لیے ہم یہی اپنا اعلان کرتے ہیں کہ آئیں جماعت اسلامی کے اندر، اور جماعت اسلامی صرف ہم دعوے نہیں کرتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم جام صاحب نے اور بوتانی صاحب نے کام نہیں کیا، جماعت اسلامی کام کرے گی۔ اس دعوے کو ہم نے ثابت بھی کیا اس سیلاب کے اندر۔ اس سیلاب کے پورے ماحول کے اندر ضلع لسبیلا نے ہزاروں لوگوں تک راشن اور ان کو گھر ان کو بہت ساری چیزیں مہیا کی۔ اور ابھی بیلا اور لسبیلا کے اندر الخدمت اور جماعت اسلامی نے 200 گھر تعمیر کیے ہیں۔ مجھے بتائیں جام اور بوتانی کوئی نے ایک گھر تعمیر کیا ہے؟ سارا سال کمیشن کی صورتوں کے اندر ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن ان کمیشن کے پیسوں سے میرا ہی پیسہ ہے، کم سے کم وہ میرا پیسہ میرے اوپر لگایا جاتا۔ آپ سارا سال 70 سال سے 40 سال سے میرے ضلع سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میرا فنڈ آپ ہڑپ کرتے ہیں، میرے حق کو آپ چھینتے ہیں، میرے حق کو آپ غصب کرتے ہیں۔ کم از کم آپ کے اوپر یہ تو لازم تھا، جب میں مر رہا تھا، میں 3 سال میں بے روزگار تھا، میرے کھانے کے لیے میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس ناامیدی کے اندر اس وقت بھی مجھے نہ جام صاحب نے پوچھا، نہ بوتانی صاحب نے پوچھا۔ ہاں، جام صاحب آیا، اپنی گاڑیوں کے اندر چکر لگاتا گیا، دیکھتا گیا میری عوام وہ کتنی مشکلات اور مصیبت کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے لیے کچھ کرنا دور کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا ماڈل ولیج لسبیلا کے اندر، بیلا کے اندر بنایا، 64 گھروں کا ماڈل ولیج بنایا، جس کے اندر اسپتال، جس کے اندر اسکول، جس کے اندر جو ہے سلائی سینٹر وہاں پر موجود ہے۔ دوسرا، بیلائی کے اندر 30 گھروں کا ماڈل ولیج بنایا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ہم نے زراعت کے حوالے سے جب سیلاب آیا، لوگوں کی زمینیں بہہ گئیں، ان کے کپاس بہہ گئے، ان کو فصل کو نقصان پہنچایا، زمیندار اور کسان وہ بالکل وہ خود کھانے کے لیے کیا، ادار کے اندر انہوں نے آگے فصل لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ الخدمت اور جماعت اسلامی نے ان کو یوریا اور ڈی اے پی اور باقی بیج فراہم کیا۔ 2 کروڑ کا الخدمت لسبیلا نے وہاں پر کسان اور زراعت کے حوالے سے کام کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ صحافیوں کے ذریعے سے ہم اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے کہ لسبیلا کے اندر، پورے بلوچستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی مشکل کے وقت، کسی مصیبت کے وقت اگر کوئی پارٹی قائم آئی ہے تو جماعت اسلامی قائم آئی ہے۔ ہم اپنے لسبیلا کے غیور، اپنے باہمت اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوان، اپنے غیرت مند لسبیلا کے اندر رہنے والوں لوگوں سے ہی اپیل ہم کریں گے کہ جو مصیبت کے وقت آپ کو کام نہ آیا، جو مشکلات کے وقت آپ کو کام نہ آیا، لیکن ہم یہی چیزیں اپنے خاندان کے اندر دیکھتے ہیں۔ اگر میرا بھائی ہے، وہ میرے مشکل وقت کے اندر میرا ساتھ نہیں دیتا، میں مصیبت کے اندر ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، میری اس پریشانی کو لیے وہ آتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، تو میں اس بھائی سے جو ہے نا خفا ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں، اپنے دل کے اندر وہ بات رکھتا ہوں کہ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے، وہ میرے اس حال کے اندر، جب میں مشکل کے اندر تھا، میں مسائل کے اندر پڑا ہوا تھا، میں مصیبتوں کے اندر تھا، وہ اس نے میرا پوچھا بھی نہیں، حال حوال بھی نہیں کیا۔ لیکن یہی چیز ہم سیاست کے اندر نہیں دیکھتے۔ سیاست کے اندر وہ میرا حق کھا رہا ہے، وہ میرا کمیشن کھا رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے اندر
لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرا ساتھ نہیں دیتا, مجھے پوچھتا نہیں ہے. تو یہ لسبیلا کے عوام کے لیے یہ امتحان کی ایک جگہ ہے کہ وہ سوچے سمجھے کہ میں کیوں ان کا ساتھ دوں. اس لیے میرے بھائیو دوستو, ابھی بھی پورالی بیسن پہ کام کر رہے ہیں ورلڈ بینک وہاں کرپشن کی ایک آماج گاہ بن چکی ہے. اتنا بہت بڑا کرپشن, ورلڈ بینک اربوں روپے کے پروجیکٹ ابھی بھی منظور ہوئے لیکن کام کوئی نظر نہیں آتا. کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے بڑے بھی ان سب چیزوں کے اندر ملوث ہے تو نیچے بھی وہی ملوث ہے. تو اس لیے ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دوسری ہم بات کریں لاکھڑا کی, میں نے لاکھڑا کی ذریعے والے سے بات کی, میں نے دوسری لاکھڑا کی صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں, پورے لاکھڑا شہر کے اندر ایک MBBS ڈاکٹر موجود نہیں ہے اسپتال کے اندر. تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے لوگ جام اور بوتانی کو ووٹ دیتے ہیں. کم سے کم اس سے پوچھے تو صحیح کہ ہمارے بھی بیٹے بھی ہیں, ہماری بھی اولاد ہے, کم سے کم ان کو دکھانے کے لیے ہم کسی MBBS ڈاکٹر کا انتظام کریں. لیکن نہیں, کوئی گائنی کے ڈاکٹر موجود نہیں ہے لاکھڑا کے اندر. تو اس لیے وہاں پر نہ گائنی کے ڈاکٹر موجود ہے نہ MBBS ڈاکٹر موجود ہے. تو اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی کی اگر حکومت آئی, جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آئی تو ہم صحت کے حوالے سے کام کریں گے, تعلیمی حوالے سے کام کریں گے, زراعت کے حوالے سے ہم کام کریں گے. ہم نے جتنے بھی کام کیے یہ ہماری ایک رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے لیے اور اپنے جتنے بھی مصیبت کے اندر اپنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہر وقت انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.